بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ محترم ایس ایم منی صاحب, چیئرمین ٹیم گروپ آف انڈسٹریز, صدر سات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, صدر فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس, مہمان خصوصی محترم جناب احسان اللہ خان صاحب, چیئرمین اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کونسل, عزت مآب مہمان گرامی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب, وائس چانسلر محمد علی جناح یونیورسٹی اور سرپرست اعلیٰ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ, محترم سید حیدر علی صاحب, منیر سلطان صاحب اور فرحان الرحمان صاحب, جملہ مہمان گرامی اور پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس اور سرٹیفائیڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنلز, خواتین و حضرات السلام علیکم. میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کی جانب سے آپ کی آمد اور شرکت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی شرکت نہ صرف میرے ادارے کے لیے باعث اعزاز ہے بلکہ ایسی حوصلہ افزائی ہے جس نے میرے ارادوں اور حوصلوں کو بڑی زیادہ بلند کر دیا ہے. اگر آپ سب کی پرخلوص حوصلہ افزائی اور مکمل عملی تعاون نہ ہوتا تو ہم اپنے مقاصد اور کامیابی کی طرف سفر جاری نہ رکھ سکتے. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ تعاون, حوصلہ افزائی اور قیمتی مشورے اسی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کی تیسری تقسیم اسناد ہے جس میں تقریباً 100 اسٹوڈنٹس کو اسناد دی جا رہی ہے. اس سے پہلے تقریباً 250 کے قریب اسٹوڈنٹ کی اسناد دی جا چکی ہیں. اس طرح آج تک 330 سے اوپر جو طلبہ سرٹیفائیڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنلز ہو چکے ہیں. اس کورس سے فارغ تحصیل ہونے والے میں بزنس مین, سرکاری ملازمین, آئی ٹی پروفیشنلز, MBA, بینکرز, ڈیفینس پرسنز, بلڈرز, ٹاؤن پلانرز, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کمپنیز کے پروفیشنلز, کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان, لینڈنگ انسٹیٹیوشنز کے ایگزیکٹوز, اگر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کورسز سے استفادہ حاصل کیا ہے. محترم خواتین و حضرات, اب اس شعبے میں سرٹیفائیڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل موجود ہیں جو اس شعبے کے حوالے سے مناسب تعلیم, قانونی مسائل اور اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. یہ اپنے کلائنٹ کو نہ صرف بہتر طور پر خدمت فراہم کر سکتے ہیں بلکہ باوقار انداز سے اپنی جائز آمدنی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. محترم صدر گرامی, مہمان گرامی اور خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بشمول تعمیراتی انڈسٹری دنیا کی واحد اور حقیقی سب سے بڑی انڈسٹری ہے. حقیقی جائیداد زمین اور اس پر کی گئی تعمیرات ہیں کہ یا تو ریاست کے پاس ہوتی ہیں یا اداروں کے پاس یا پھر آپ کے پاس. بینکوں میں جو کچھ ہے وہ سرمایہ ہے, وہ بھی اعداد و شمار کی صورت میں, کاغذ کے ٹکڑوں کی صورت میں. بالآخر یہ سرمایہ بھی عموماً ریئل اسٹیٹ کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے. سرمایہ ریئل اسٹیٹ سے موو ہو کر اسٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے. جہاں اسٹاک ایکسچینج میں خطرہ محسوس ہوا, جیسے عوامل ظاہر ہوتے ہیں نقصان کے, تو یہ سرمایہ دوبارہ اپنی حقیقی اور محفوظ ترین جگہ یعنی ریئل اسٹیٹ میں واپس آ جاتا ہے. اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں کیا, لیکن یہ بدقسمتی ہے یہ رہی کہ ہمارے اس پیارے ملک میں اس شعبے اور اس سے وابستہ افراد کی مستقل نظر انداز کیا گیا. اس شعبے کو نہ نجی سطح پر اور نہ ہی حکومتی سطح پر کوئی اہمیت دی گئی. گزشتہ 60 سالوں میں اس اہم ترین شعبے میں تعلیم اور فنی تربیت کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی اور نہ ہی کوئی توجہ دی گئی. 1990 میں کچھ لوگوں نے انفرادی سطح پر تعلیم و تربیت کی کوشش ضرور کی, لیکن چند ماہ بعد ان کے لیے اتنے مسائل کھڑے کر دیے گئے وہ طائب ہو کر گوشہ نشین ہو گئے. جناب صدر, محترم مہمان گرامی صاحب اور خواتین و حضرات, مشکلات میری راہ میں بھی حائل ہیں. دھونس اور دھمکیوں کا سامنا مجھے بھی ہے. زمینوں کے معاملات میں ملوث مافیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ عوام میں پراپرٹی سے متعلق شعور و آگاہی میں اضافہ ہو. میری راہ میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. میں راہ کی رکاوٹوں سے الحمدللہ کامیابی سے نکلتا جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ جیسے پرخلوص لوگوں کے عملی تعاون اور میری محترم اور پیاری ماں کی دعاؤں سے آئندہ بھی یہ شعور و آگاہی کا سفر جاری رہے گا. میں نے ایسا نظام واضح کر دیا ہے کہ میرے نہ ہونے کے بعد بھی
یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں اس سلسلے میں خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے درخواست کروں گا کہ وہ پراپرٹی سے متعلق قانونی معاملات کے لیے عوام میں شعور و آگاہی کے لیے پروگرام کیے جائیں تاکہ عوامی شعبے میں موجود مختلف قسم کی مافیاز کے بارے یہ کٹو سے محفوظ رہ سکیں۔ جناب صدر اور مہمان گرامی خواتین حضرات، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کی صنعت سب سے بڑی صنعت ہے۔ اگر عدد و شمار اکٹھے کیے جائیں تو اس سے وابستہ افراد کی تعداد بھی مجھ سے بہت سے شعبوں کی تعداد سے کم نہیں، لیکن تعلیمی حوالے سے یہ شعبہ تقریباً صفر ہے۔ اتنی اہمیت کا حامل شعبہ اور صفر، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں جناب ایس ایم منیر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب، محترم چیئرمین احسان اللہ صاحب، سید نظر علی صاحب، منیر سلطان صاحب اور فرحان رحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شعبے کی تعلیمی اور فنی تربیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی اور ہماری عملی مدد فرمائیں۔ عملی مدد سے ہرگز میری مراد چندہ یا ڈونیشن نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان محترم ایس ایم منیر صاحب موجود ہیں، پاکستان کی انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ، بلکہ بادشاہ گر بزنس کمیونٹی کی غیر متنازع اور حرد عزیز اور نہایت ہی قابل احترام شخصیت، کامیاب بزنس مینجمنٹ کا عملی تصویر۔ فروغ تعلیم کے لیے بلا شبہ ان کی خدمات کو گنوایا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب بھی موجود ہیں۔ انہیں بھی پاکستان میں معیاری تعلیم کا بانی اور بے تاج بادشاہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ بزنس مینجمنٹ کے تعلیمی ماہر، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کی قابل احترام چیئرمین محترم جناب احسان اللہ صاحب موجود ہیں۔ ایس ڈی سی اسکل ڈیولپمنٹ کونسل جس کی بنیاد آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آج کی ساری تقریب کی جو رونق ہے وہ سید نظر علی صاحب کا اگر ذکر نہیں کروں گا تو کیا ہوگی۔ سید نظر علی صاحب کی شخصیت ہمیشہ سایہ دار درخت کی طرح رہی ہے میرے ساتھ، اور جو بھی اس معاملے کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو بھی کورسز کے حوالے سے یہ سید نظر علی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ایس ڈی سی بلا شمار عملی سطح پر اسکل، ٹیکنیکل اور ہیومن سائنسز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تعلیم خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی نظیر نہیں دی جا سکتی۔ میں ان تمام قابل احترام شخصیات کی موجودگی میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو قانونی حیثیت دی جائے، سرٹیفائڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنلز کے لیے لائسنس کا اجرا کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، الیکٹریشین، بلڈنگ انسپیکٹر یا اور کمشنر کے لیے بھی لائسنس ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف حکومت کو ریونیو ملے گا بلکہ اس پیشے میں موجود کالی بھیڑوں، فراڈ کرنے والوں اور مافیاز کا خاتمہ ہوگا۔ ہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کو ایک چارٹر کے تحت بڑا تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے مناسب جگہ پر زمین، بلڈنگ اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نجی ادارے اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں ہماری مدد فرمائیں۔ آخر میں آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ہماری کوششوں میں فوری طور پر عملاً آگے بڑھتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جدوجہد اور خلوص نیت کا یہ سرمایہ اور یہ بھرپور ٹیم ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ خدا کی مرضی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم یہ منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔